بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایمان لانے کے بعد اپنا گھر چھوڑ کر مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں اپنا گھر، خاندان، سسرال، تمام جائیداد اور مال دولت چھوڑ آئی ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ بس ایک بیٹا تھا جو میں ساتھ لائی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا اور میں حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا اور عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ لڑکا دلچسپی سے دین کا علم سیکھتا، بہت حسین و جمیل اور اچھے اخلاق والا نوجوان تھا۔ اس ماں بیٹے کے مدینے میں تذکرے ہونے لگے کہ بہت مال والے، جائیداد والے ماں بیٹا دین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں۔ ایک دن وہ بچہ بیمار ہو گیا، بہت شدید علیل ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بیماری سے اس بچے کا جسم کانپنے لگا اور کچھ ہی دیر گزری کہ اس کی حالت شدید خراب ہو گئی۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اس کو غسل دو اور کفن پہناؤ، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غسل نہیں دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی والدہ کو خبر دو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی والدہ کو خبر دی۔ اس کی ماں روتی گڑ گڑاتی ہوئی آئی، اپنے بیٹے کی میت کے قریب آئی اور زمین پر بیٹھ گئی، اپنے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے اور سجدے میں گر گئی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں جائیداد دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی، میں نے اپنا خاندان، گھر، علاقہ چھوڑ دیا، میں تجھے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی، وہ سارے دین کے دشمن تھے۔ اے اللہ، میرے بیٹے نے جانا تھا، مجھے شکوہ نہیں تجھ سے، میرے سارے مخالفین کہیں گے کہ تو نے کلمہ پڑھا تھا اور تیرا تو بیٹا چلا گیا۔ اے اللہ، میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر تو مارنے پر قادر ہے تو زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ اے میرے رب، تو کافروں کو راضی نہ کر، وہ مجھ پر طعنہ کسیں گے، کافر خوش ہو جائیں گے۔ اے اللہ، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور مجھ پر نظر کرم فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان، یقین اور استقامت کے ساتھ اس بڑھیا نے جب دعا مانگی تو ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں عجیب نظارہ دیکھا۔ ایک ماں نے دعا مانگی تو اس کا بیٹا کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی اس واقعے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی طاقت بڑی زیادہ ہے اور بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زندہ رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی زندہ رہا، اور وہ لڑکا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی موجود رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی ماں کا انتقال ہوا اور اس نے اپنی ماں کو دفن کیا، اور ماں کے کافی عرصے بعد اس لڑکے کا انتقال ہوا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم جب اس عورت کے بیٹے کی طرف دیکھتے تھے تو ہمیں اس کی ماں کا ایمان یاد آ جاتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ ایک اللہ پر پختہ ایمان کا سچا واقعہ ہے۔ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن یقین کے ساتھ نہیں۔ اگر ہم بھی پختہ یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو ایسا پختہ کامل ایمان عطا فرمائے، آمین۔